علی بھائی، میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جس نے لمبی داڑھی رکھی ہو، ٹوپی پہنی ہو اور سفید کرتا پہنا ہو، ٹخنوں سے اوپر شلوار ہو، تو پہلا امپریشن میں موزہ ہو، موزہ بھی آپ ڈال لیں تو پہلا امپریشن موزہ آپ کا مجھے نہیں نہ بھولتا، اس لیے میں جب بھی کو دیکھتا ہوں، جب بھی کوئی اس طرح کا سوال کرتا ہے تو وہ تاج جمیل صاحب کی جو آپ کی تصویر ہے نا وہ میرے ذہن میں آ جاتی ہے. بالکل بالکل. تو پہلے جس طرح ہمارے عاقب بھائی ہوا کرتے تھے. تو پہلا امپریشن آتا ہے کہ یار بہت نیک انسان ہے. اکثر لوگ کسی محفل میں دعا بھی کراتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. تو اس کی کیا اسلام میں حیثیت ہے؟ ان چیزوں کی کیا ورتھ ہے اسلام میں؟ کیا یہ واقعی کسی بندے میں چیزیں ہم دیکھیں تو ہم اس کو فوراً سے نیک تصور کر لیں؟ میں نے کئی سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے دو فتنے، ایک جذباتی فتنہ، دوسرا گیٹ اپ کا فتنہ. گیٹ اپ اتنا بڑا فتنہ اور آزمائش ہے کہ آپ چور ہیں، ڈاکو ہیں، ٹھگ ہیں، گیٹ اپ اچھا بنا لیں تو لوگ آپ سے دعائیں کروائیں گے. اس کے لیے یہ آپ جو میرا گیٹ اپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے کوئی شوق سے نہیں اڈاپٹ کیا ہوا. میں عام حالت میں اپنے آپ کو اتنا ڈومیننٹ نہیں رکھتا. میں نہیں چاہتا کہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہو اور میں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں اور لوگ میرے ساتھ آ کے تصویریں کھنچوا رہے ہوں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں پھر دنیا میں ہی سب کچھ کما بیٹھا، ٹھیک ہے، مسکینوں کی طرح زندگی گزارتا ہوں، مسجد بھی بدل بدل کے نماز پڑھتا ہوں، ایسی جگہوں پہ ماسک استعمال کر کے مجھے کوئی پہچان ہی نہ. عام حالت میں ٹوپی پہنتا ہوں، پگڑی نہیں پہنتا. یہ جو گیٹ اپ میں نے اس وجہ سے اڈاپٹ کیا کہ جس بے وقوف عوام کو میں نے دین سکھانا ہے ان کے لیے قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں. گیٹ اپ نمبر 1 ہے. خصوصاً دیوبند اور بریلوی میں آپ دیکھیں گے داڑھی پوری ہے، ننگے سر تو نہیں ہے. اس لیے دیکھیں ان کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی پینٹ ٹخنوں سے اوپر نظر نہیں آ رہی ہے، ٹائی نظر آ رہی ہے. کہتے ہیں اس کا تو لباس ہی یہودیوں والا ہے، عیسائیوں والا ہے، اس نے کیا اسلام کی تبلیغ کرنی ہے؟ تو میں نے مجبوراً بہت پہلے مجھے سمجھ آ گیا، میں نے یہ گیٹ اپ اڈاپٹ کیا. یہ پگڑی میں پہلے بھی باندھتا تھا، میں اپنے میٹرک لائف سے پگڑی باندھتا ہوں، لیکن صرف جمعے والے دن باندھتا تھا، عام حالت میں نہیں، ایک شوق کے طور پہ، سنت کے طور پہ. لیکن جب میں نے یہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، یہ پگڑی میں نے اپنی نشانی بنا لیا تاکہ جب کبھی میری کہیں پہ کسی کے پاس کلپ پہنچے نا تو پہلا جو شیطان نے اسے جھٹکا لگانا ہے نا، اس کی تو شکل ہی مسلمانوں والی نہیں ہے، ٹھیک ہے. کرتا شلوار پہنا، کبھی کالر والی قمیض نہیں پہنی، ٹھیک ہے. اور اس سے بڑھ کے اب یہ تو میں نے بال بھی رکھنے لمبے شروع کر دیے ہیں، یہ بھی اور کچھ نہیں تو یہ لوگوں کو نظر آ جاتے تھے. اے بھی میں تھوڑا پورا کرتا ہوں، خوش ہو ہوں کہڑی شہر رہ گئی دسو، ٹھیک ہے. اگر آپ نے مسواک کہتے ہیں تو یہاں لگانی ہے تو وہ بھی میں لے کے کسی دن لگا لوں گا، پیلی چپل بھی خرید لوں گا، ٹھیک ہے. یہ سب کا سب چل رہا ہے ان کا. اچھا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ گیٹ اپ کا جو فتنہ ہے نا، اپنے مسلک کے لیے ان کا ہے. آپ کسی دیوبندی کو سبز پگڑی والا بندہ دکھا دیں نا، وہ اس کو دیندار نہیں نظر آئے گا، کیونکہ فوراً دماغ میں آئے گا یہ تو بریلوی ہے. کسی بریلوی کو آپ صاف کیے ہوئے مونچھیں اور سخت ٹوپی والا بندہ دکھا دیں، سفید شلوار قمیض اور اوپر کالی واسط پہنی ہوئی ہو، اس نے، اسے نظر آ جائے گا دیوبندی، کہے گا یہ مذہبی آدمی نہیں ہے تو دیوبندی ہے. مذہبی بھی صرف اپنے فرقے کا، اور نشانیاں بنائی ہوئی ہیں. آپ کو کبھی اہل حدیث اس گیٹ اپ میں نظر آیا؟ نہیں. اس گیٹ اپ میں آپ کو یا دیوبندی نظر آئے گا یا بریلوی نظر آئے گا. اہل حدیث ٹوپی اول تو کوشش کرے گا نہ ہی پہنوں بھی تو ادھر پہنوں، بال تھوڑے نکلے ہوئے ہوں، داڑھی کے کچھ بال ادھر جا رہے ہوں، ادھر جا رہے ہوں، تاکہ لگے کہ یہ اہل حدیث ہے، ٹھیک ہے. پگڑی نہیں پہنے گا وہ. اور اس طریقے سے کبھی بریلوی دیوبندی یہ نہیں کرے گا کہ میں تھوڑا سا اہل حدیث والا کوئی گیٹ اپ اڈاپٹ کر لوں، کہے گا نہیں یار یہ تو شکل ہی بھابی والی لگے گی، گل کس نے کس سننی ہے، جو تو شکل ہی بھابی نظر آئے گا بندہ. تو اس شکلوں کے اندر پورے کا پورا دین انہوں نے گھسایا ہوا ہے. اس سے کوئی مذہبی نہیں ہوتا کہ کسی نے چمڑے کے موزے پہن لیے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے تو غامدی صاحب سے کہا تھا کہ آپ میری داڑھی لے لیں، مجھے اپنے اخلاقیات دے دیں. تو مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب میں جوانی میں آپ سے بھی زیادہ جذباتی تھا، ٹھیک ہے، آپ اتنے جذباتی نہیں ہیں، تو وقت کے ساتھ فرق پڑے گا. تو اللہ کا فضل ہے، فرق پڑ رہا ہے. لیکن الحمدللہ ریڈ لائن کبھی بھی کراس نہیں کی ہے. حضرت عمر سے ابھی بھی میں بہت ناراض ہوں الحمدللہ، لیکن حضرت ابوبکر کی طرح کا اخلاق نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ کے تو دونوں ساتھی تھے، ابو بکر بھی اور عمر بھی، دونوں رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے. تو آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے تو چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ پہ ان کا ریاکشن مجھ سے زیادہ سخت ہوتا، ٹھیک ہے.
ڈگریاں ایسے مولویوں کی کینسل کرتے ہیں جو ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں. میں تو صرف علمی اختلاف کرتا ہوں. تو یہ گیٹ اپ کا فتنہ سارا تماشا ہے. سری روی شنکر کا مناظرہ ہوا تھا یا ڈیبیٹ کہہ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ. وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے, گیٹ اپ بھی اس کا سنت کے زیادہ قریب تھا, زلفیں بھی, داڑھی بھی اتنی پیاری, اور بولنے کا انداز کیا بات, جیسے پھول جھاڑ رہے ہیں, لیکن ہے ہندو تھا. اس کو دیکھ کے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا. پھر بھی آپ کو یقین ہے تو پی کے فلم میں تو کئی ایسے سینز ہیں جس میں اس نے ثابت کیا کہ گیٹ اپ کے ذریعے آپ کسی مسلمان کو ہندو, کسی ہندو کو مسلمان ثابت کر سکتے ہیں. یہ گیٹ اپ کی اوقات اتنی ہے. اسی کو کہا جاتا ہے نا کہ منہ مومنا تے کرتوت کافرہ. تو کرتوت مسلمانوں والے ہوں, منہ بھی ٹھیک ہے اسلام کے قریب ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نے گیٹ اپ تو اوڑا ہوا ہے اسلام والا اور کرتوت آپ کے سارے برے. تو ان ظواہر کی بھی اپنی اہمیت ہے, لیکن وہاں تک جو فرائض ہیں, جیسے اتنی داڑھی رکھنا کہ کھال چہرے کی چھپ جائے, یہ مسلمان مرد پہ فرض ہے قرآن کی روح سے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, سورہ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا. شیطان نے کہا تھا میں ابھاروں گا تیری مخلوق کو, وہ تیری خلقت کو بدلیں گے. مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے, عورت کو نہیں دی ہے. مرد نے اتنی داڑھی ضرور رکھنی ہے کہ اس کی چہرے کی کھال چھپ جائے. ہاں مٹھی رکھے گا افضل ہے, اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ بیسکس ہے. ہاں سفید لباس نہ پہنے کوئی مسئلہ نہیں, یہ اس کی بجائے کالر پہننا ہے پہنے, ٹھیک ہے. کرتا نہیں پہننا آپ کف والا پہنے, کوئی مسئلہ نہیں, اس کے اندر کوئی چیز گھسی نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ٹخنوں کو ننگا رکھنا ایک مرد کا شعار بھی ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم بھی فرمایا. ہاں ٹھیک ہے ٹخنے ننگے رکھیں, وہ یہ نہیں کہ آپ گھٹنوں تک لے جائیں, کوئی ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے. پینٹ پہننی ہے آپ ضرور پہنیں, پینٹ کے اندر یا شلوار قمیض میں اسلام نہیں گھس گیا ہوا. بس ایسا لباس جو آپ کے جسم کو ڈھانپ دے وہ آپ اڈاپٹ کریں, اور کوشش کریں ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دور سے دیکھیں اور سلوٹ مارنا شروع کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کس طرح لوگ ان چیزوں کا سامنا کرتے ہیں کہ وہ پبلکلی ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں, اتنے مہنگے مہنگے سوٹ پگڑیاں پہن کے, ٹھیک ہے. اس وقت علماء ایسی سی پگڑیاں پہن رہے ہیں جن کی قیمت 10-20 ہزار ہے, اس کے اوپر جو کپڑا لگا ہوا ہے. ہم کیا ہے وہ جو کاٹن کا جو شلوار والا کپڑا ملتا ہے نا کھلا, یہ اس میں سے ہم پگڑی بناتے ہیں, چاہے کالی ہو یا, تو کیا فرق پڑ گیا. تو اب میں کہوں کہ نہیں جناب اس کی بجائے میں نے جو ہے ایجپشن کاٹن جا کے خریدنی ہے, اس کی پگڑی بنانی ہے, تو کیا میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. کام چل رہا ہے بھائی, ٹھیک ہے. یہ کیٹی کا سوٹ لیا ہوا ہے وائٹ, دھو کے وہی پہن لیتے ہیں دوبارہ سے. یہ دیکھو 50 اب میں سوٹ لے لوں گا جن میں نے وائٹ کاٹن فلاں برانڈ کی لینی ہے, ٹھیک ہے. کام چل رہا ہے, اللہ چلا رہا ہے. تو گیٹ اپ کے اندر کوئی اسلام نہیں گھسا ہوا. اچھا علی بھائی, اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وومن رائٹس کے اوپر اکثر خواتین جو ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں, اور شاید ان کا کوئی ڈے بھی بنایا جاتا ہے, اور وومن مارچ 8 مارچ اور وومن مارچ بھی ہوتا ہے, اور بڑے لوگ اس کے اوپر جو ہے نا اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کافرانہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو کیسے دیکھنا چاہیے؟ کیا یہ صحیح عورتیں آواز اٹھاتی ہیں یا پھر یہ ایک فتنہ ہے؟ دیکھیں یہ پوری ایک ڈاکٹرن ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے. میں سب سے زیادہ وومن رائٹس میں بلیو رکھنے والا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں عورتوں کے اوپر بہت ظلم ہوتے ہیں, باوجود اس کے کہ بعض معاملات میں یہاں کی عورتیں زیادہ سکھی ہیں ایز کمپیئر ٹو یورپ اور امریکہ کے, کیونکہ یورپ اور امریکہ میں عورت کو کموڈٹی بنا کے پیش کیا گیا. یہاں سب کانٹیننٹ میں عورت کی عزت تو ہے نا. یقین کریں اللہ سے خوف آتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بچیوں سے لوگ زیادہ پیار کرتے ہیں بچوں کی نسبت. لوگ تو کہتے ہیں ہندوانہ معاشرہ ہے, وہ شاید بے دین قسم کے ہمارے آباء و اجداد جو گاؤں ایریا کے رہنے والے اجڑ تھے وہ کرتے تھے, لیکن ہمارے جیسے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بچیوں کو زیادہ رسپیکٹ دیتے ہیں بچوں کی نسبت. بعض کا ڈر لگتا ہے کہ یار کہیں ناانصافی نہ ہو جائے کہ بچیوں کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں بچوں کی نسبت. اتنی وومن کی رسپیکٹ ہے. شادی کے بعد بھی پڑھا لکھا طبقہ, میرے تو ایٹ لیسٹ سارے اسٹوڈنٹس ران مرید ہیں سمیت میرے, ٹھیک ہے. اس اعتبار سے جو آپ ران مرید کہتے ہیں ہم تو اسے اپنا فخر سمجھتے ہیں. نبی علیہ السلام گھر میں آتے تھے, اما عائشہ سے پوچھا گیا کیا کرتے تھے, فرمایا گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے تو یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں عورتوں کو بعض اوقات زیادہ مرتبہ دے دیا ہے. بخاری مسلم حدیث سے سب سے زیادہ حق پوچھا گیا, فرمایا تیری ماں, دوسری بار تیری ماں, چوتھی دفعہ باپ کا ذکر کیا. ہیومن ڈگنیٹی میں بعض اوقات عورت کا مرتبہ مرد سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. عورت جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے یہاں پہ رسپیکٹ اس کی بڑھ جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک المیہ ہے, اسی معاشرے میں
ایسے ظالم قسم کے خامند، ظالم قسم کے باپ موجود ہیں جو عورتوں کے ساتھ جانوروں والا سلوک کرتے ہیں. اب ان عورتوں کی سنوائی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کوئی سنوائی نہیں ہوتی، غیرت کے نام پہ قتل ہو جاتی ہیں. کسی جوڈیشری میں ان کو حق نہیں دلایا جاتا، جوڈیشری حق دلا بھی دے تب بھی ان کو مار دیا جاتا ہے بعد میں. تو اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں. پھر اگر عورت بیوہ ہو جائے جوانی میں اور اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو، اسے عدالت کے چکر لگانے پڑیں، وکیل ان کو ڈورے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہاں آ کے مجھے یعنی پاکستان لیول کے ایک موٹیویشنل سپیکر ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ انہوں نے یہاں پہ دورہ بھی ایک خفیہ کیا تھا، وہ ایک ہی ہیں اس وقت بڑے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا میں کن کی بات کر رہا ہوں. تو وہ پارٹ ٹائم جو ہے نا، وہ ایک ایکس چیف جسٹس ہیں، ہمارے جیلم شہر سے ہی تھے وہ، لاہور ہائی کورٹ کے. تو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے یہ نیکی کا کام سنبھالا ہے کہ جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں نا، وہ پھر عدالتوں میں تو ہوتے ہی نہیں سیٹل. وہ جان بوجھ کے وہ جب وکیل وکالت نامہ بھرواتے ہیں نا اور شکایت نامہ، اس میں وہ 4-5 چیزیں ویسے ہی ڈال دیتے ہیں کہ نشہ کرتا ہے، مارتا تھا. وہ عورت بیچاری نے اینڈ پہ سائن کرنے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ وکیل سمجھتا ہے کہ تیرا کیس مضبوط کرنے کے لیے یہ الزام بھی لگا. تو اب مجھے بتائیں، وہ خامند جس نے کبھی نشہ نہ کیا ہو، بیوی کو مارا نہ ہو، صرف چند باتوں پہ جھگڑا ہو، جب وہ یہ پڑھے گا کہ میری بیوی نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا کہ اس نے لگایا ہوا ہے، وہ تو وکیل نے سائن کروائے ہیں. تو اگر کوئی پیچ اپ ہونا بھی تھا تو اب نہ ہوا. تو وہ پھر پارٹ ٹائم نہ اس طرح کے معاملات لے کے چل. انہوں نے مجھے بتایا کہ یار یہ تو ایک بہت بڑا بزنس بنا ہوا ہے کہ جو نوجوان جج ہیں وہ اس طرح کی جوان عورتوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں کیس جتانے کے لیے، اپنے کمروں میں بلاتے ہیں. میں نے کہا یار لعنت ہے ایسے ججوں کے اوپر جو ایسی کرسیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ یہ عورت آپ کی بہن یا ماں یا بیٹی ہوتی تو آپ کا یہ ایٹیچیوڈ ہوتا جو آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ سارے سینیریو میں دیکھیں تو عورت کے حق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے؟ ایک پاکستان کی پولیٹیکل جماعت ہے جو مذہبی جماعت بھی ہے، جماعت اسلامی، جو کبھی کبھار وہ عورت مارچ وہ بھی کرتے ہیں. مزے کی بات میں بتاؤں، اگر کسی کو عورت مارچ سے چیڑ ہے تو جماعت اسلامی کی عورتیں بھی کر رہی ہیں، پورے نقاب کے اندر، حجاب کے اندر، وہ بھی کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. ہمیں اختلاف ہے جس طریقے سے وہ کر رہی ہوتی ہیں اور جس طرح کے سلوگن انہوں نے لکھے ہوتے ہیں. بعض تو لکھے ہوتے ہیں، بعض ایڈوب فوٹو شاپ میں انہیں بدنام کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، وہ غلط ہے. باقی وومن رائٹس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اگر ہماری عدالتوں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے اداروں نے انصاف دیا ہوتا، ہمارے پولیٹیکل گورنمنٹس نے عورتوں کو حقوق دیے ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. یہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان عورتوں کو نکلنے کا شوق ہے، چاند ایک شوقیہ بھی نکلتی ہوں گی، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اس وقت سول سوسائٹی میں وہ جرأت ہے جو ہمارے مذہبی طبقے میں بھی نہیں ہے. سارا مذہبی طبقہ مل کے ایک آسمہ جہانگیر نہیں پیدا کر سکا پاکستان کی ہسٹری میں. اتنی اپرائٹ خاتون، ان مولویوں نے ان کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے ہیں، ان کی لائف ونریبل کی ہے، ٹھیک ہے، کفر کے فتوے لگے ہیں. لیکن جب طالبان کو اداروں کا پریشر تھا نا کہ ان کے لیے کوئی وکیل نہیں کیا جائے گا، فوجی عدالتیں چلیں گی، آسمہ جہانگیر نے کہا میں وکیل بنوں گی، مفت لڑوں گی. وہ آسمہ جہانگیر جن کو طالبان نے کافر ڈکلیئر کیا ہوا تھا، وہ الطاف حسین جس کے ذریعے تھریٹس ملتی تھی، اس کا مقدمہ اس نے کہا میں لڑوں گی. ٹھیک ہے سر، پھر اپرائٹ بندے کو اتنا ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہم مذہبی طبقے سے اتنا کوئی دلیر بندہ نہیں پیش کر سکے. تو سول سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پھر انہوں نے رائٹس کے لیے کام کیا ہے. آج تک کسی مولوی نے دیکھا ہے کہ بھٹے پہ جو خاتون کام کر رہی ہے، نسل در نسل وہ مقروض ہے، اس کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ جہاں آسمہ جہانگیر جاتی تھی، مقدمات لڑتی تھی، حقوق دلواتی تھی، کسی مولوی نے نہیں دلوائے. تو دیکھیں اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں نا. آپ ہر اسپیکٹ سے دیکھا کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. آج بلوچستان کے اندر ہمارے ریاستی اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے، میں نہیں کہتا مکمل طور پہ وہ بھی غلط ہے، ظاہر ہے کہ وہاں پہ نان اسٹیٹ ایکٹر موجود ہیں، لیکن بعض اوقات ان سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، عام بلوچ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ دھر لیا جاتا ہے، بعض اوقات انکوائری کے بعد چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کی تو آپ لائف ونریبل کر دیتے ہیں نا، اس حوالے سے دھبا تو لگ جاتا ہے. ان کے حقوق کے لیے ایک عورت آواز اٹھا رہی، ایمان مزاری.
کسی مرد میں تو جرت نہیں ہوئی ہے. تو پھر یہ بھی چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے.